اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا دنیا میں گھر دے دیے ہیں، ہمیں جنت کے گھر سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ جنت میں خیر والا، عافیت والا اور کاش آقا کے محلے والا گھر نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے جنت تو ملے گی انشاءاللہ، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ سوسائٹی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں میں اس کے محلے میں رہتا ہوں، اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، وہ بڑی پرسنالٹی بھی ہماری سوسائٹی میں رہتی ہے، لوگ تعارف کرواتے ہیں، ہاں ہاں میں وہاں رہتا ہوں جہاں وہ بھی رہتا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہوگا جو وہاں رہے جہاں آقا رہتے ہیں، وہاں رہے جہاں حسنین کریمین کا گھر ہو، وہاں رہے جہاں چار یار رہتے ہوں۔ آپ سوچے تو صحیح، ساری زندگی جس نے نبی پاک کا نام لیا ہو، جس نے صدیق اکبر کے ترانے سنے ہوں، جس نے حضرت عمر کا ذکر سنا ہو، مولا علی سے والہانہ پیار کیا ہو، سیدنا عثمان غنی کے سخاوت کے واقعات پڑھے ہوں، حسنین کریمین کی سبحان اللہ خوبصورت سیرت بار بار سنی ہو، تو کتنا شوق ہے ان سے ملنے کا۔ ساری زندگی جن کے نغمے گنگنائے ہیں، ہم ان کا دیدار ہوگا جب ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے۔ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ یعنی ایک درود پاک کے بینیفٹس دیکھیں کہ درود پاک بھی بڑا مختصر ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 70 رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، اور اللہ درود پڑھنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا۔ یعنی میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہم ہر دل عزیز ہو جائیں، تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے۔ کمال کا وظیفہ ہے، رحمتیں ایسی برستی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جو اللہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے، جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، جنگل میں تھے، بڑا خوف تھا کہ درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں۔ کہنے لگے جب میں درود پڑھوں گا اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ انہوں نے درود پڑھا اور سو گئے۔ صبح اٹھے تو سامان بھی سلامت، خود بھی سلامت۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ جنگل میں رات گزار لی، آپ کو کچھ ہوا نہیں؟ کہ جب نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ ہر درود پر 10 رحمتیں ہیں، جب اللہ کریم کی 10 رحمتیں میرے ساتھ ہیں، پھر میرا بال کون بیکا کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک تو درود پاک کی فضیلت سمجھ آ رہی ہے، دوسرا اس سے ایک اور خوبصورت بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وظائف، دعا، تعویذ، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو بیسک ہے نا، مقبولیت کی جو بیسک ہے، وہ یقین ہے، وہ اعتقاد ہے۔ آپ یقین سے وظیفہ پڑھیں، آپ یقین سے درود پڑھیں، آپ یقین سے دعا کریں، پھر نتیجہ ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو یہ سوچ کر دعا کر رہا ہے کہ پتہ دعا عبادت کا مغز ہے، صرف عبادت نہیں، عبادت کا بھی مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم رب سے بات نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو کہوں ذرا پرائم منسٹر سے بات کرائیں، آپ کہیں میرے پاس کون سا نمبر ہے ان کا، ٹائم لینا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، اتنا آسان نہیں۔ اچھا جناب صدر سے بات کرا دیں، فلاں ملک کے صدر سے کرا دیں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اچھا ٹائم مل بھی گیا تو کوئی اپوائنٹمنٹ لے گا، کوئی سیکرٹری ہوگا، کوئی ٹائم لمٹ ہوگی، بھائی 5 منٹ ہے، 2 منٹ 4 منٹ کی ملاقات ہوگی، آپ کی یہ بات ہو سکتی ہے، دیٹس اٹ۔ دنیا کے بڑے لوگوں سے بات کرنی ہے تو اپوائنٹمنٹ چاہیے، سیکرٹری بیچ میں ہوگا، اگر زبان میری اس کی الگ ہے تو مجھے بیچ میں ٹرانسلیٹر بھی چاہیے، مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، بلکہ کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا علی سے پوچھو دعا کیا ہے، کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ واٹ از قرآن؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے فیل کریں اللہ بات کر رہا ہے آپ سے، اور جب آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے، نو سیکرٹری، نو اپوائنٹمنٹ، نو ٹائم لمٹ، ٹاک واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک، جتنی بات کرنی ہے بات کرو نا اللہ سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پھر بھی نہیں کرتے، دنیا بھر کو بتاتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس پرابلم میں ہوں، میں اس مشکل میں ہوں۔ اللہ کو بتایا، اور کس طرح بتایا؟ امام صاحب دعا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے نکل جاتے ہیں۔
دعا کرتے وقت کبھی منہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، دھیان ادھر ہے، کسی منسٹر کسی بڑی شخصیت کے پاس اپنی فائل لے کر جائیں کتنا فوکس ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی فوکس نہیں۔ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، ہاں دل سے مانگو پھر دیکھو کیسے عطا فرما۔ اچھا کمال دیکھیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا والوں کا تو اصول یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ایک دو بار مانگ لینا، اپنا قریبی پکا دوست بھی ہونا، پہلی بار تو شاید مدد کر دے، دوسری بار ہم جائیں نا یار وہ دوبارہ مدد کر دو، کیا پہلی والی کا کیا ہوا، وہ پہلے پیسے کہاں گئے، یعنی پہلے تو سوال کرے گا ہم سے، تیسری بار مانگنے جائیں تو دل میں کہے گا لگتا ہے اس کی عادت ہو گئی ہے، چوتھی بار تو نمبر بھی میرا بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا کہ جس سے مانگو تو مانگنے والا برا لگتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، بلکہ جو نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگ یعنی آپ چینج دیکھیں نا، دنیا والے میرے اور آپ کے مانگنے سے ناراض، اللہ مانگنے پر راضی، پھر بھی دنیا والوں سے مانگے اللہ سے نہ مانگے۔ سوچے کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں نا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کنیکٹڈ کون ہوگا اللہ پاک سے، مگر قدم قدم پر دعائیں مانگی، قدم قدم پر اللہ سے مانگا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کتنا مانگا اللہ سے، کتنی دعائیں۔ اب آپ غور کریں، پیارے آقا کی سیرت پڑھیں تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوں گی آپ میں سے کئیوں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کے بعد دعا۔ اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ نبی پاک ہر قدم پر اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سچ بتائیں صبح سے رات ہو گئی ہے، میں نے آج کتنی بار اللہ سے بات کی ہے، کتنی بار مانگا ہے، پریشان ہوں میں، مسائل ہیں، مگر شیطان مجھے رب سے بات نہیں کرنے دے رہا۔ واٹ از دا ہرڈل بٹوین می اینڈ مائی اللہ، سوچو نا، کوئی تو وجہ ہے۔ حالانکہ یہ ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ پیارے آقا قدم قدم پر دعائیں مانگ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان پر تو ہر وقت رحمت برس رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی گناہگار، پہلے ہی خطا کار، پہلے ہی انبار ہے گناہوں کا، مجھے تو معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے، راضی بھی رب کو کرنا ہے، پھر اللہ سے اپنی تمنائیں بھی قرض کرنی ہے، مگر دعا نہیں کرتے۔ یہ آج ایک درود پاک کی فضیلت کیا سمجھا گئی کہ یقین قلب کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فل کنیکٹیوٹی کے ساتھ، آپ کے تمام جذبات کے ساتھ جب آپ اللہ سے بات کریں گے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا سے محبت کر لیں، یقین کریں۔ ہاں دعا کو پہلے تو عبادت سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں نماز پوری ہو گئی اب چلو بھائی اجتماع ختم ہو گیا اب دعا میں بعد میں شرکت، نہیں، دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور میرا مسئلہ بھی حل دعا سے ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اب تو بڑا مہینہ آنے والا، کچھ دنوں کے بعد تو سبحان اللہ وہ مہینہ ہے، سارا سال میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ سن لے، اللہ پکار رہا ہوں مان لے، اے اللہ عطا فرما دے، سارا سال میں کہتا ہوں۔ اور حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے صدا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا سوالی اسے رزق عطا کیا جائے۔ سوچئے تو صحیح، ادھر سے آفر ہے، مگر رمضان کی راتیں بھی ضائع کرتے ہیں لوگ، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی دوستوں میں گھوم پھر رہا ہے، تراویح ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عجیب فینومینا بن گیا، مطلب افسوس ہوتا ہے رمضان میں نوجوانوں کو یا آج کل لوگوں کو بات کرتے سنتے ہیں نا، تو آپس میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، ہاں بھائی آج تراویح، آج افطار کہاں کرنا ہے، ہاں بھائی سحری کا کیا پلان ہے، ارے بھائی کوئی اور پلان کی بھی بات کر لو، کھانے پینے کی بات کرنی، کوئی یہ تو کہے تراویح کہاں پڑھنی ہے، درس قرآن کہاں ہے، دعا کہاں جا کر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے۔ رمضان تو عبادت کروانے آ رہا ہے ہمیں، مگر رمضان میں بھی شیطان نے ایسا دماغ بنا دیا کہ بس کھانا پینا، افطار پارٹی، سحری، ڈنر، رات گزارنی کہیں نہیں۔ رمضان میں ایٹ اینی کاسٹ میں نے اور آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک ایسی دعا ہے، دعا کی بات چل رہی ہے نا، ایک ایسی دعا بھی ہے جو ڈرانے والی ہے۔ ہاں وہ ڈرانے والی دعا کیا ہے کہ وہ دعا کی ہے جبریل امین نے۔ Who was جبریل امین؟ Who is جبریل امین؟ فرشتوں کے سردار، لیڈر آف اینجلز۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ ایک تو جبریل امین کی دعا،
اور اس پر مہر آمین کی مہر کس نے لگائی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب آمین کہہ رہے ہیں. کوئی شک ہے اس دعا کی قبولیت میں؟ جبریل دعا کریں اور نبی پاک آمین کے یہ دعا تو قبول ہے. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے. یار رمضان میں بخشے نہیں گئے نا تو مارے جائیں گے. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ رمضان کیا ضائع کرنا ہے. رمضان میں لوگ عجیب عجیب ماحول، اللہ والے ہیں جو ماشاءاللہ رمضان کو خوب عبادت میں گزارتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب بھی فرمائے، پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے، ساری تراویح پڑھنا نصیب فرمائے، اور پھر رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان ماہ نزول قرآن بھی ہے. رمضان سے قرآن سے مضبوط دوستی کریں. قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. قرآن کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. قرآن میں واقعات کیوں آئے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں اتنی ساری سٹوریز ہیں؟ اس لیے ہیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ ان قوموں نے کیا مسٹیکس کی، ہم نہ کریں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین بیکاز ویل از آلریڈی انوینٹڈ. پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ پہلے ایجاد ہو گیا. کچھ اور کرو، پہیے سے کچھ کام کرو. بزرگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہمارا تجربہ تھا، ہم نے کاروبار میں یہ مسٹیک کی، تم مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. فلاں بندے کو ادھار مت دینا، میرے بھی کھا گیا تھا. تجربہ یہی ہوتا ہے نا، یہ والی اس جگہ پر یہ ان دنوں میں یہ آئٹم مت خریدنا، مہنگی ہو جائے گی یا سستی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. عقل مند لوگ پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے نہیں، بھائی ان کو نقصان ہوا تھا میں بھی یہی کروں گا، اور جب نقصان ہوتا پھر کہتے ہیں ہاں یار وہی ہوا جو کہہ رہے تھے. قرآن میں یہ واقعات اس لیے آئے کہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی تم نہ کرنا. اللہ نے عذاب بھیجا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. ایسی ایک قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی 70,000 لوگ تھے اور یہ لوگ مچھیرے تھے. اچھا اب بڑے ویل آف تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، پیسے بھی تھے، عیش والی زندگی گزر رہی تھی. اب ان پر ایک امتحان آیا. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں، مفسرین لکھتے ہیں سیٹرڈے والے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھیں، باقی دنوں میں ان کو کوشش کرنی پڑتی تھی سمندر میں جا کے. سیٹرڈے کو کنارے پہ مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی تھی. یعنی شیطان جو ہے ٹیسٹ تھا نا، امتحان تھا. آج بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ والے نیک ہوتے ہیں، یعنی حرام روزی کاروبار کرتے کرتے آفر آتی ہے، تھوڑا سا ہی جھوٹ بولنا ہے، تھوڑا سا ہی غلط پرنٹ کرنا ہے، نام میڈ ان فلاں لکھ دو، تھوڑی ملاوٹ کر رہی ہے، تھوڑی رشوت دینی ہے، باقی پیسے بہت. یہی تو امتحان ہے کہ پیسہ حرام کا بڑھ کر آ رہا ہے، آپ اس کو اوکے کر رہے ہیں، اس امتحان پہ رک رہے ہیں. اور یہ صرف پیسوں میں نہیں آتا، بہت ساری گناہوں کی عادت، برائی کا کوئی آفر آ جاتی ہے، نوجوان کو حرام کام کی کوئی آفر آ جاتی ہے. اب اصل کمال ہے نا کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے رکنا ہے. ہاں یاد رکھیے، کمال یقیناً گناہ سے بچنا بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو گناہ کا موقع ملے، اس کے سامنے گناہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بندہ اللہ کے لیے رک جائے. اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے. ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے 7 وہ قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا. ان میں ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو منصب و جمال والی عورت حرام کام کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کو آفر ہے، گناہ کی آفر ہے، اور آپ کہیں میں رب سے گناہ کا موقع ہی نہیں ملا، گناہ نہیں کیا. ایسا تو میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ مجھے موقع بھی نہ ملے. موقع نہ ملنا بھی نعمت ہے، میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں. لیکن لوگ کہتے ہیں میں اس علاقے میں جا رہا ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں بڑا پکا ہوں، وہ کرتے ہیں گناہ میں نہیں کرتا. نہیں بھائی، ایسا امتحان مت لینا اپنا. شیطان بڑوں کو بہکا گیا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ اب امتحان تو آ گیا. اب اس قوم کے 2-3 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا نہیں بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم نے بالکل نہیں کرنا سیٹرڈے کو شکار. ایک قوم کو شیطان نے ہیلا سجایا کہ ایسا کرو، سیٹرڈے کو مچھلیاں کافی آ رہی ہیں اور شکار کا منع ہے، نالیاں بناؤ اور حوض بناؤ، ہفتے کو ساری مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی، حوض بند کر دینا، اتوار کو نکال لینا، شکار تو اتوار کو ہوگا. شیطان نے شیطانی ہیلا انہیں سکھایا. حالانکہ لاجیکلی بھی دیکھیں تو یہ شکار ہفتے کا ہی ہے نا. آپ نے مچھلیوں کو حوض میں قید کر لیا، قید تو کر لیا آپ نے، شکار تو کر لیا، مگر وہ انہوں نے پیسے بہت تھے، مچھلیاں پکڑنی تھی، شیطان کی بات میں آ گئے. 12,000 لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. باقی لوگوں نے کہا یہ غلط لوگ ہیں. ایک قوم نے تو کہا بھائی ہمیں تو ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا،
دیوار لگا دی بیچ میں، بہت بڑی دیوار بنا دی، ہم الگ تم الگ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ہزاروں لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سمجھایا مان نہیں رہے، آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی۔ ایک دن کیا ہوا صبح کہ جو 12,000 لوگ دیوار کے اس طرف تھے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، نہ بچوں کی آواز، نہ عورتوں کی آواز، پن ڈراپ سائلنٹ۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ برابر والوں کو کیا ہوا، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ دیوار کو پھانگ کر جب اوپر پھلانگ کر دیکھتے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ وہ 12,000 لوگوں کے چہرے بندر کے چہرے بنا دیے گئے، مسخ کر دیا گیا ان کے چہروں کو۔ سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں تو وہ بندر جو تھے نا، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے، کیونکہ چاچا بھی تھے، ماموں بھی تھے، کزنز بھی ہوں گے، تو وہ دوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے، کپڑے سونگتے تھے، روتے تھے، مگر بتا نہیں پاتے تھے کہ میں کون ہوں، اور یہ رشتہ دار پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں سے میرا رشتہ دار کون ہے۔ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر وہ سارے کے سارے مر گئے، ایک بھی بچا نہیں اس میں سے۔ کچھ لوگ یہ تھیوری بیان کرتے ہیں کہ اسی قوم کی بندر جتنے بھی دنیا میں وہ اسی قوم سے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے جب بھی جس قوم پر عذاب نازل کیا نا، کبھی اس کی نسل باقی نہیں رکھی، کچھ بھی بچا نہیں اس میں سے۔ مگر قرآن کا یہ واقعہ ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ 2 مین پوائنٹ سیکھنے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے حرام کمایا۔ اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، نہیں مانے اور حرام کمایا، برباد کر دیے گئے۔ آج بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں مت کرو، لیکن کہتے ہیں سبھی تو کر رہے ہیں۔ حرام کوئی کما رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کے کما رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے کما رہا ہے، کوئی رشوت دے کے کما رہا ہے، کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے، پوری جناب امپائر کھڑا کر دیا سود پر۔ حالانکہ حدیثوں میں واضح موجود ہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ یار اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ اس نے برباد ہی ہونا ہے۔ تو زندگی کا ایک فارمولہ بنا لیں، جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں خود بھی فارمولہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے حرام نہیں کمانا ہے۔ ہاں یہ تھوڑا فیصلہ مشکل ہوتا ہے، ورنہ بلیو کریں، یقین کر لیں۔ ایک جملہ آپ نے بچپن سے میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو نصیب میں نہیں تو وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا مجھے۔ اب انتظار تو کریں، آپ کو جو ملنا ہے وہ حلال سے ملنا ہے، آپ جلدی کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں جو جاتا ہے۔ کئی بار یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک بار نماز پڑھنے گئے، اپنا لباس ایک بندے کو پکڑایا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، واپس آئے تو بندہ غائب، لباس لے کے چوری کر کے چلا گیا۔ مولا علی کو بڑا افسوس ہوا، تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس، جنگی لباس تھا، ایک دکان پہ ٹنگا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہ ابھی ابھی ایک بندہ بیچ کر گیا ہے۔ کہ کتنے کا بیچا؟ کہ 2 درہم کا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے 2 درہم اس کے لیے حلال کے رکھے تھے، میں نے نیت کی تھی میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو اس بندے کو اس لباس سنبھالنے کے تحفے میں 2 درہم دوں گا، وہ حلال تھے، جلدی کی، چوری کی، وہی 2 درہم حرام سے کما لیے۔ تو یہ ادھر بٹھا لیں کہ جو آپ کو مل رہا ہے نا یہ حلال ہی تھا، اللہ نے حلال ہی لکھا ہے سب کے لیے۔ ہم جلد بازی کر کے کہ نہیں یار پیچھے رہ جاؤں گا، اتنی بڑی سوسائٹی میں گھر کب بنے گا، نئی والی گاڑی کیسے لوں گا، برابر والا تو آگے بڑھ گیا، اس کی 2 فیکٹریاں لگ گئیں، میں پیچھے۔ اس ریس سے نکل جائیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ بھی مجھے تھرمامیٹر نہیں لگانا کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، مجھے کس نے آڈٹ پہ بٹھایا ہے بھائی کہ میں لوگوں کی بیلنس شیٹ چیک کروں کہ وہ حلال کماتا ہے حرام، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ مجھے میرا جواب دینا ہے، میں نے حرام نہیں کمانا، کیونکہ حرام روزی اتنا شدید گناہ ہے۔ آپ سوچیں کہ حرام کمانے والے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں بھی تھوڑی دیر پہلے دعا پر بات کر رہا تھا، میرا اور رب کا کنیکشن ہی ڈسکنٹینیو ہو جائے تو کیا فائدہ اس روزی کا؟ مولا علی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا ہے، بڑا گر گرا رہا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے، یا اللہ یا اللہ۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کہ یا اللہ یہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو کماتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتاؤ نا، اگر میرا ربی مجھ سے ناراض ہو جائے، میری دعائی قبول نہ ہو۔ میں کیلکولیشن ویسے پیش کرتا رہتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے بات۔
ویسے ایک بات بتائیے، دلچسپ بات ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے نوازا ہے کافی لوگوں کو. آپ نے جتنا آج تک کمایا یا کما رہے ہیں، اپنی ذات پہ کتنے پیسے خرچ کیے؟ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو بہت ہی خرچ کرتے ہیں ہمارے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں اپنی، میری باڈی پر. ہم تو یار اتنے کپڑے بھی نہیں خریدتے جتنے گھر والے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میری کیلکولیشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ، 5%. انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات پر، مرد جو کمانے والا ہے، وہ مشکل سے 5% اپنی پوری کمائی کا خرچ کرتا ہے. میں وہ بھی زیادہ بول رہا ہوں، جن کے پاس بہت زیادہ وہ حساب کریں گے تو 5 بھی بہت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 5 بولے 1%. اچھا چلو کوئی شوقین بیٹھا ہوگا برانڈیڈ پہننے والا، وہ چلو 10% کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں. باقی بچے بیوی بچے خرچ کر جاتے ہیں 25-30%، 40-50-60% تم چھوڑ کے مرتے ہیں. دنیا کا یہ نارملی فارمولا ہے. میں اب نارملائز بات کر رہا ہوں، بڑا جملہ بڑا اہم کہنے جا رہا ہوں، جو پک کر لیں گے نا زندگی بھر یاد رہ جائے گا. 100 کمائے، 5 خرچ کیے اپنے اوپر، جواب پورے 100 کا دینا ہے. اگر یہ جملہ یاد کر لو گے نا، اپنے اوپر کتنے خرچ کروں گا؟ 5. کمائے کتنے؟ 100. غلط کمائے تو پورے 100 کی مار پڑے گی. میں کیوں مار کھاؤں بھائی؟ میں کماؤں، میرے بعد سب موج کریں، اور 100 کی مار میں کھاؤں؟ یہ کون سی عقل بندی ہے؟ میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں اور باقی سارے لوگ موج. ہاں ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن بندہ کہ یا اللہ باقی تو میں نے خرچ ہی نہیں کیے، میرا تو 5% کی مار مجھے، باقی بچوں بیوی کو. بچے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ہم نے کب کہا تھا حرام کما کے آنا؟ ہمیں تو باپ لا کے دیتا تھا، ہم اڑاتے تھے، ہم مزے کرتے تھے. ہاں یہ ساری شاپنگ ہے، یہ ساری چیزیں، سب کا جواب اس کو دینا پڑے گا جس نے غلط کمایا ہوگا. میں کیوں مار کھاؤں بھائی؟ عقل مند وہ ہے کہ جب میں نے اپنی ذات پر 5% مشکل سے خرچ کرنا ہے، پورے 100 کی مار کھاؤں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ 100 کا 100 حلال کماؤ. وہ تھوڑا بھی ہوگا وہ برکت والا ہوگا، وہ رحمت والا ہوگا، وہ عافیت والا ہوگا. ایزی کمنگ ایزی گوئنگ ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت جلدی جو پیسے لوگ کما رہے ہوتے ہیں، وہ حرام سے کما رہے ہیں، جوئے سے کما رہے ہیں، جس سے بھی کما رہے ہیں، جاتا بھی ایسے ہی ہے. ہاں کبھی رشوت، کبھی بیماری میں چلا جائے گا، کبھی جناب آگ لگ جائے. اللہ پاک حفاظت فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. حلال فقط یہ سورہ بقرہ کا واقعہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ نے منع کیا وہ نہیں چاہیے مجھے. دوسری بڑی اہم بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، شیطانی ہیلے، شیطانی پلاننگز، یہ بڑی آج کل بھی چل رہی ہیں. نہیں جناب یہ کون کہتا ہے انٹرسٹ ہے؟ سود نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو جائز ہے. دماغ میں الگ الگ پیکنگ کے ذریعے سود آ رہے ہیں، موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے الگ الگ کمپنیاں کوئی نہ کوئی اسکیم لے کر آ جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے نا نہیں ہوگا. یہ کیسے کہہ سکتا ہے بھائی؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا سود ہے نہیں ہے؟ کسی مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ کسی عالم دین سے مشورہ کیا آپ نے؟ نہیں. اب بدقسمتی ہے، بولتے ہوئے بھی شرم نہیں مطلب شرم آ رہی ہے کہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں آج کل جو شراب ہے یہ شراب ہی نہیں ہے، یہ تو الکوہل ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ لوگوں کو شراب پہ لگا رہے ہیں. یہی تو شیطانی ہیلے ہیں نا. اچھا نہ جانے کتنے نوجوان اس کو صحیح سمجھ لیں گے، حالانکہ ان کے لیے بھی غلطی ہے کہ وہ پہلے کسی صحیح مفتی سے رابطہ تو کریں. صدیوں سے جو لوگ شراب کہتے رہے، چند لوگ آ کر اس کو اچھا پردہ تو جناب دل کا پردہ ہوتا ہے. نارملائز کیا جا رہا ہے گناہ. بے پردگی کو عام کرنا ہے نا. پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ ویسا تو نہیں مانے گا، اس کو پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یعنی صدیوں سے صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین، اولیاء کرام، دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ پردہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو پتا چل گیا پردہ دل کا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پردہ کیا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ کس طرح عورتوں کو اپنے لباس کو بہتر کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اور یہاں جناب کچھ لوگ آئے ہیلا لے کر کے پردہ موسیقی روح کی غذا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. مگر کسی طرح نارملائز کرنا ہے نا گانے باجوں کو، ناچ گانوں کو، تو کوئی نہ کوئی ہیلا. اور چل پڑتی ہے قوم پیچھے پیچھے، یار یہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے، پوائنٹ آف ویو تو سمجھنا، کیوں سمجھنا چاہیے بھائی؟ یعنی ہمیں پیک کر کر کے کوئی شراب سرکے کی بوتل کی لیبل لگا دے گا تو کیا وہ سرکہ ہو جائے گا؟ پلیز اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہمیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، صحیح العقیدہ عاشقان رسول علماء سے رابطے میں رہنا ہے، اور ان شیطانی ہیلوں سے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. شیطان نے یہ کام شروع سے کیا ہوا ہے. ہفتے کے دن حوض بھر لو، اتوار کو نکال لینا ہے، اور بندر بنا دیے گئے. اب ایک بڑا ریلیونٹ سوال، وہ سوال یہ کہ جناب پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں تو ایک قوم نے، قوم لوط نے کیا تھا، ایک بدفعلی کی تھی، ایک عمل غلط کیا، پوری قوم کو جبریل امین نے اپنے پروں پہ اٹھا کے پٹخا، تباہ و برباد کر دیا.
کسی قوم نے جناب معاذ اللہ ایک گناہ کیا، آسمان سے آگ برسی، ناپ تول میں کمی کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، آگ برسی، پوری قوم جلا کے راکھ کر دی گئی. کسی قوم نے تکبر کیا، قوم عاد، قوم سمود، کیا ہوا کہ جناب ان کے اوپر ایسی آندھی، ایسا زلزلہ، ایسی چیخ آئی، سارے مارے گئے. دریائے نیل میں فرعون کی قوم کو غرق کر دیا گیا. پچھلی قوموں کو تو اتنے عذاب، ایک ایک دو دو گناہ پر. انفارچونیٹلی ابھی تو ایسا لگتا ہے سارے ہی گناہ اس قوم میں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا، جو قرآن نے جس کی سزائیں بیان کی ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں سوال تو آ سکتا ہے کہ بھئی اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس امت پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی دو باتیں یاد کر لیجئے. ایک تو ہم پر ہوئی ہے مہربانی کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے، رحمت للعالمین کے. قرآن کہتا ہے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. یہ ہم پر کرم نوازی ہوئی ہے کہ ان کی برکت سے ہم پر یہ آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہے. لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے نا، ثم